السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اس وقت اسلام آباد کا موسم بہت دل فریب ہے کہہ سکتے ہیں. ہاں, بارش کے بعد جو ہے وہ اوائل اکتوبر کی شام ہے. اوائل اکتوبر یعنی 1 اکتوبر کی آج شام ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہم نے پچھلا بلاگ جو ہے وہ محترم جناب وجاہت مسعود صاحب کے ساتھ کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم بطور پاکستان اور پاکستانی قوم ہم کہاں کھڑے ہیں. تو جو گزشتہ بلاگ تھا وہ اس کا لنک جو ہے وہ اوپر آ رہا ہوگا, وہ آپ دیکھیے گا ضرور. تو اس میں جو گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ یہاں پہ کیا تھا کہ وفاق کی نزاکتوں کے حوالے سے, کہ پاکستان ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, اس کی 4 اکائیاں ہیں, 4 اب تو 5 اور 6 کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. تو اس پر کہ وفاق کی ہمارے نزاکتیں کیا ہیں, اس حوالے سے گلزار کا ایک شعر ہے, وہ جمع ہم ہوتے ہیں تفریق بھی ہو جاتے ہیں. جب ہم ہوتے ہیں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں. ہاں, ہم تو تفریق کے ہندسے نہیں جوڑا کرتے. واہ. جمع ہم ہوتے ہیں تفریق بھی ہو, تقسیم بھی ہو جاتے ہیں. ہم تو تفریق کے ہندسے نہیں جوڑا. ہم تو تفریق کے ہندسے نہیں جوڑا کرتے. بڑا خوبصورت شعر ہے. تو چلیں, آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتے, ہم وجاہت مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں. وجاہت صاحب, کیوں کہا آپ نے کہ ہم وفاق کی نزاکتوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے؟ کیا نزاکتیں ہیں اس وقت؟ یہ جو موجودہ صدیقی بھائی پاکستان ہے, مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد, یہ ایک کنٹیگوس زمین کا ٹکڑا ہے, جس کے یہ ایک فیڈریشن ہے, یہ ایک وفاق ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وفاق ہے, تو ہمارے ملک میں خاص طور سے جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے بہت کم یہ اندازہ ہے کہ ایک یونٹری اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس میں اور ایک فیڈریشن میں کیا فرق ہے. بالکل صحیح. ہم سنتے رہے 1 یونٹ, اور پھر 1 یونٹ کے بعد وہ تو ہم نے ظلم کیا 1 یونٹ والا. پاکستان جو ہے, اس میں جب پاکستان بنا تو آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں تو اکثریت تھی. مطلب اس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان 2 یونٹ تھے. 2 یونٹ اور پھر نہ سید تھوڑا اچھا اجازت دے دیجیے. ہاں. تھوڑی اجازت دے دیجیے. یہ جو 4 وفاقی یونٹ ہے نا, میں یہی تو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی. ایسٹ پاکستان جو مشرقی بنگال تھا وہ تو ان کی اتنی اکثریت تھی کہ اس کا فیصلہ ہو گیا. ایک ممبر کی اکثریت تھی, اور سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی. سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی, یعنی سندھ بطور ایک اکائی کے پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ افراد کے ووٹ نہیں ہیں. ہاں, یہ افراد کے ووٹ نہیں ہیں. سندھ اسمبلی نے کہا. کب کہا یہ 1946 کہ ابھی ہم ایک اکائی کے طور پہ اس ملک کا حصہ بنیں گے بطور سندھ. دیٹ از وائی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سندھ کو تقسیم کرنے والی بات ہے, یہ نہیں, یہ اس فیصلے پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ سندھ ایک اکائی کے طور پہ پاکستان میں شامل ہوا ہے. پاکستان کے فیڈریشن کو یا پاکستان کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ وہ اس اکائی کو تقسیم کر سکیں. ٹھیک. صوبہ بلوچستان میں اسمبلی نہیں تھی تو صوبہ ہی نہیں تھا, تو وہاں کی جو کوئٹہ کی میونسپلٹی تھی وہ, اور وہاں کے جو سردار تھے, انہوں نے بطور ایک یونٹ کے, ایک اکائی کے طور پہ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. صوبہ سرحد میں ریڈ شرٹس کی اور کانگریس کی حکومت تھی, لیکن چونکہ میجورٹی اس میں تھی مسلم تھی, اور وہ اس کا ہندوستان جو باقی والا بچنا تھا اس کے ساتھ اس کا اتصال بھی نہیں تھا, کنٹیگوٹی نہیں تھی, تو وہاں استصواب کیا گیا. ٹھیک. لیکن وہ استصواب کسی فرد کے لیے نہیں ہو رہا تھا. بطور ایک اکائی کے صوبہ سرحد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے. جو پنجاب کی اسمبلی تھی, آپ جانتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ پارٹی وہاں پہ, کانگریس اور یونینسٹ پارٹی, اٹ واز این کمیونسٹ پارٹی. تو وہ 2 مارچ کو وہ اسمبلی, وہ وزارت برخاست کر دی گئی تھی, گورنر آج تھا, اسمبلی موجود تھی. تو اسمبلی میں ہمارے یہاں راولپنڈی کے کرسچین
رکن اسمبلی کے ایک ووٹ سے. جی بالکل. پنجاب کا جسے ہم مغربی پنجاب کہتے تھے اس نے پاکستان میں بطور ایک اکائی کی شرکت کی. یہ جو ہم دنیا کے مختلف ممالک دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے بہت خوبصورت یہ گلدستہ بنتا ہے کشمیر والا اور گلگت بلتستان کا آپ جانتے ہیں. اور وہ مینار پاکستان پہ جو قرارداد پاکستان ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے فیڈریشن. یہ ایک فیڈریشن ہوگی, یہ ایک فیڈریشن ہوگی. اس میں صوبے ایک اکائی کے طور پہ شامل ہوئے ہیں. 28,000 اسکوائر کلومیٹر ہے ہمارے پاس گلگت بلتستان کا, بہت بڑا رقبہ ہے. وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا اور اس وقت وہ چونکہ کشمیر کا گلگت بلتستان اس کشمیر کا حصہ نہیں تھا جو انگریزوں نے 75 لاکھ روپے میں ہری سنگھ سے خریدا تھا, کو بیچا تھا 1876 میں. یہ ہری سنگھ نے انویڈ کر کے قبضہ کیا تھا گلگت بلتستان پہ. ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے ایک سے زیادہ دفعے ہماری ریاست سے کہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کیے رکھا ہے کشمیر کے ساتھ. گلگت بلتستان جو ہے وہ اوریجنلی اس کشمیر جموں ریاست کا حصہ نہیں تھا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ صدیقی میرے بھائی یہ ایک بہت خوبصورت فیڈریشن ہے. وہ اس لحاظ سے دیکھیں اس میں پہاڑ بھی ٹھیک ہے, اس میں سمندر بھی. اب تو ہمارے پاس 2 بندرگاہیں ہیں. جہاں جس صوبے کے پاس 43% رقبہ ہے, آبادی کا 5 یا 6% حصہ وہاں رہتا ہے بلوچستان. جس صوبے کا کوئی 60% سے زائد جو ہے وہ آبادی ہے پاکستان کی, وہاں رقبہ کم ہے. ٹھیک ہے, اب گوادر آیا ہے نا, ہمارے پاس تو کراچی کی بندرگاہ تھی. اور یہ گوادر ہمیں احسان مند ہونا چاہیے, نام لے کے کہنا چاہیے کہ فیروز خان نون نے ستمبر 1958 میں معاہدے کے ذریعے یہ عمان کی ریاست سے خرید کے شامل کیا. ارے بھائی پاکستان کے رقبے میں اگر کسی نے اضافہ کیا ہے تو ایک سویلین وائس پرائم منسٹر تھا. اس کا باقی حصہ میں نہیں عرض کر رہا. تو پاکستان کے لوگوں کی اپنی ایک تاریخی تجربہ ہے. کے پی کے لوگوں کا تجربہ اور ہے, پنجاب کے لوگوں کا تجربہ اور ہے, تاریخی تجربہ. ان کا فلورا اور فاؤنا ڈفرینٹ ہے, ان کی ثقافت ڈفرینٹ ہے, ان کی زبانیں ڈفرینٹ, اشتراک ہے ایک. لیکن جیسے اب بلوچستان ہے, ابھی بلوچستان کو اس طرح سے انویڈرز کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. یہ جو ان میں بہت زیادہ خودداری کا معاملہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان تک انویڈر جاتا نہیں تھا, لاہور سے تشریف لاتا تھا. انگریز تو پہنچا تھا نا, سنڈے من تو پہنچا, لیکن وہ جو تاریخی طور پہ ہزاروں برس سے چلے آ رہے تھے کہ وہ ذرا خیبر کے راستے انویٹ کرنے والے, وہ وہاں نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ وہاں نہیں جاتے تھے, لاہور پڑاؤ کرتے. لقودہ کتنا بڑا, کہاں اور وہاں کرنا کیا تھا, وہاں اصل تو دریا, کھیت کھلیان, وہ تو یہیں پہ تھے. مندر, پیسہ, اور ہم لوگوں کی خودداریاں, ہم لوگوں کی جو ہے وہ ڈگنیٹی, اس کو رومتا. لیکن یہ نزاکت والی کیا بات ہے, مطلب یہ تو آپ نے سمجھا دیا نا, لیکن نزاکت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو دیکھیے جب پاکستان میں 4 دفعے مارشل لاء لگا تو مارشل لاء ایک یونٹری گورنمنٹ ہوتی ہے. ایک تو اس میں بہت کانسٹیٹیوشنل خرابی یہ ہے کہ جو ریاست اور حکومت کا فرق ہے وہ آمریت میں مٹ جاتا ہے. مارشل لاء میں جو ریاست اور حکومت میں فرق ہونا چاہیے وہ اس میں مٹ جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسا کہ اب یہ کوئی پہلے سے سوچی ہوئی بات تو نہیں تھی, پری میڈیٹیٹڈ, لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ 80% کے قریب جو آرمی ملٹری کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ پنجاب کے شمالی حصے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر بہت بڑی تعداد میں کے پی سے بھی ہوتی ہے. لیکن اس میں جب یہ اس کو تبدیل بھی کیا گیا, مطلب وقت کی نزاکتوں کے ساتھ ہوا, کچھ ہوا ہے. لیکن میں پھر آپ سے عرض کیے دے رہا ہوں کہ جب اس طرح کی یونٹی ہم گورنمنٹ مسلط کرتے ہیں تو اس سے جو وفاقی اکائیاں ہیں ان میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. جب پاکستان میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 60s میں باقاعدہ یہ مسلسل رہا ہے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ وفاقی وہ کہیں دلچسپی نہیں رکھتی تھی کہ وہ یہاں پہ آئیں, اس کا جوان جو ہے وہ فوج میں شرکت کرے یا کمیشن لے یا وہ سارا کچھ ہو. کیا ہم نے اس وقت یہ بتا دیا تھا انہیں کہ ہم مارشل لاء لگایا کریں گے؟ کیا ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس ملک پہ جو ہے وہ فوج حکومت کیا کرے گی؟ کیا جس صوبے کی اکائی جب شامل ہوئی تھی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے اتنی فوج لیں گے اور آپ اتنی سے کریں گے؟ جب ہمارا میں اپنے آپ کو روکتا ہوں,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اس بات کو ازراہ کرم سمجھیے کہ یہ فیڈریشن کے جو اپنے جن حقوق کا ہم نے وعدہ کیا تھا پہلے 1940 میں اور پھر 1973 کے دستور میں، ہم نے کہا تھا کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ رہیں گے اور 10 سال یا 3 اسمبلیوں کے دوران جو ہے یہ حقوق صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. 37 برس لگے ہیں سرکار، 2010 میں صوبوں کو وہ حقوق ملے. ہم بار بار آج بھی یہ کہتے ہیں 20 سال کا تو ویسے وہ تھا، ٹائم پیریڈ تھا. 10 برس یا 3 اسمبلیاں 10. ہاں ٹھیک ہے. اب لیکن وہ بھی اگر کنٹینیوٹی رہتی، لیکن اس کے بعد وہ ہوا. لیکن بہرحال 2010 اپریل 2010 18th امینڈمنٹ آ گئی، صوبوں کو حقوق منتقل کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بحث آج بھی جاری رہتی ہے کہ اس کی کچھ ابھی بھی آصف زرداری جب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم تو وہ معاملہ سمجھ آتا ہے. اس لیے کہ آصف علی زرداری کا تعلق سندھ سے ہے. جب ہمارے بلوچ بھائی جو ہے وہ جو پاکستان کے دستور کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھتے، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کتنی سنجیدگی سے اس میں حصہ لیتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن سے جو مطالبات کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ اے فیو who are separatists, but I believe that the people of Balochistan and the leadership of political leadership وہ اتنی ہی وفادار ہے جتنا میں اور آپ ہو سکتے ہیں. we have to respect that. We have to respect that. وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے نا جی. ہم تو ہمارے نزدیک تو وہ معاملے کچھ اور. لیکن ہاں دیکھیے وسائل کی جو تقسیم کے معاملات ہیں، کہیں یہاں پہ زراعت جو ہماری اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں فوڈ امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. جیسے پنجاب ہے چونکہ بلوچستان میں وہ ایریڈ ایریا زیادہ ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. کی پی مصر سے زیر کاشت رقبہ کم ہے، سندھ میں کم ہے. ہمارے ہاں زرعی اصلاحات ہونا چاہیے تھی. اب زرعی اصلاحات کا وقت گزر چکا ہے. یہ انفارچونیٹلی یہ وہ سپریم کورٹ میں پڑا قزل باش کیس وہ ختم ہو گیا. وہ اس لیے ختم ہو گیا میرے آقا کہ زمین کی زرعی زمین کی مستقل ملکیت یہ نہیں تھی. یہ انگریز نے یہاں پہ نافذ کی تھی. زرعی زمین بادشاہ دیتا تھا اور بندے کو دیتا تھا، اس سے واپس جیسے وہ ختم ہوتا مرتا تھا، جب وہ کسی وجہ سے واپس لیتا تو لے لیتا تھا. اس نے خلعت ادا کی گئی اور واپس لے لی گئی، جاگیریاں عطا کی گئیں اور واپس لے لی گئیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مستقل اراضی کی ملکیت ہے یہ انگریز نے دی تھی. ان میں سے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہماری زرعی اراضی جو ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب صنعت کاروں نے 75 سال میں کاروباری طبقے نے خریدی ہیں. ٹھیک ہے. زرعی زمینیں جو ہے ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں اور الحمدللہ کہ جب ہمارے یہاں بیرج بنا، کوئی زیر کاشت رقبہ آیا، ہم نے وہ دل کھول کے مخصوص حلقوں میں تقسیم کی، اس کی فہرست الگ رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے زرعی اب مسئلہ یہ کہ اب ہم کس کو جا کے زمین سے کہیں گے کہ اتنی ملکیت کر سکتے ہیں. ہم ایک کیپٹل سسٹم میں رہتے ہیں، یہ اشتراکی سسٹم نہیں ہے. ریاست کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کر سکے. وی آر باؤنڈ. تو پھر عمران خان صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں نا کہ یہ مہنگائی چھوڑ دی انہوں نے کھلی. نہیں، وہ عمران خان صاحب ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں. ان کے معاملات اور ہیں. کیونکہ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ وسائل کی تقسیم، ترجیحات، میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں صدیقی صاحب مجھے دے دیجیے، مجھے شرم آتی ہے. اچھا، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے سر. میں شکر گزار ہوں آپ کی شفقت پہ. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بجٹری آڈٹ کرو، 1947 سے اب تک کا قرضوں کا آڈٹ کرو، وسائل کی کہاں ترجیحات نہیں ہیں اس کا آڈٹ کرو. ہم 1953 میں جو دنیا سے بہت پیچھے نہیں تھے خواندگی میں. اس وقت دنیا میں خواندگی 40% تھی. 1960 میں ہم کہیں اس کے نصف کے قریب پھرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ دنیا 40% سے پچھلے 50-60 برس میں سرکار ہر 4 سال کے بعد خواندگی کی شرح میں جو ہے 5% اضافہ ہوا ہے ہر 4 سال کے بعد. گلوبل لٹریسی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ملک کے لوگ اگر ان پڑھ ہوں گے تو کیسے ہماری وہ افرادی قوت جو ہے وہ سرمایہ میں ڈھل سکے گی. ویلیو ایڈیڈ اکانومی میں کیسے جائیں گے، نالج اکانومی میں کیسے جائیں گے اگر ہمارے لوگوں کی غذا پوری نہیں ہوگی. خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اتنے % بچے جو ہے وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. ان کے جو صرف ذہنی صلاحیتوں پہ فرق نہیں پڑ رہا، ان کی جسمانی صلاحیت پہ فرق پڑ رہا ہے. ہمیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے بچوں کی فٹنس انٹرنیشنل مقابلوں میں 60 اور 70 کی دہائی میں وہ گلوبل اس کے قریب تھی. ہو سکتا ہے آج ان کی وہ خوراک اس سے بہتر ہوئی ہو، لیکن جو دنیا کا معیار ہے
اس سے ہم پیچھے رہ گئے. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم کھیلوں میں بھی ہماری پرفارمنس وہ نہیں ہے. بالکل یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو نزاکت ہے یہ وسائل کے پہ فیصلہ سازی پہ اجازے سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم صوبوں کو اب جو بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ جی وہ صوبائی حکومت نااہل ہے، اور خدا کے بندو یہ مرکزی حکومت میں لوگ مریخ سے اتر کے آئیں گے، انہیں صوبوں سے آنا ہے نا. یہ جو مرکز میں حکومت بنتی ہے انہیں صوبوں کے لوگ نہیں ہیں. تو وہ جو لوگ مرکز میں حکومت چلا سکتے ہیں انہیں صوبوں میں حقوق دینے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم وسائل پہ اجارہ قائم کرنا چاہیے. وہ ہمارا مطلب ہے کہ پہلی بنیاد یہ ہے وہ جو NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ، اور اس کے اندر صوبوں کو ڈویزبل پول سے ان کا جو حصہ ہے بعینی ہی اس طرح سے مل پا رہا نہیں مل پا رہا. تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی پنجاب نے اپنا حصہ کاٹا ہے سندھ کے لیے، پھر پانی کی تقسیم، بلوچستان کے لیے بھی کیا ہے. پھر پانی کی تقسیم، عرصہ کے مسائل، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 90-91 والا چل رہا ہے پانی کی تقسیم والا. اب وہ بھی تقسیم جو ہے وہ 90-91 کے اندر ایک سویلین ہی کے اور یہ جو یہ اب ہوا ہے جو آپ ابھی فرما رہے تھے NFC ایوارڈ، تو اس میں بہت اہم بات یہ کہی گئی کہ 43% کو ہم نے 57% کیا، اور یہ کہا کہ اس کو کم نہیں کیا جائے گا. میں آپ سے ایک بات عرض کیے دوں کہ جب آپ کسی کے معاش پہ، اس کے معیار زندگی پہ ہاتھ ڈالیں گے، بھلے آپ اس کو یو کین ناٹ لیگلائز این انلیگیلٹی، تو بھائی وہاں سے ابھی کیا درپیش ہے مسائل؟ میرے خیال میں صوبوں کو بھی اور پاکستان کے شہری کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں شفاف جمہوریت چاہیے. شفاف جمہوریت میں ہم اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. ہمارے ایک وزیر محترم ہیں جو اتفاق سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جڑواں شہر سے الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ بار بار ہاں جی فیصلے جو ہے وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، موجودہ حکومت کی نوعیت بتا دی نا کھل کے، آن ریکارڈ بتا دی. اب میں ان کا کیا نام لوں، انہوں نے جو کہا ہے وہ کیا دہراؤں. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی یہ نہیں چلے گا. ہم شہری ہیں، ہم رعایا نہیں ہیں. ہمیں قانون کی پاسداری کرنا ہے. دستور سے آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے سٹیزن آف پاکستان، سٹیزن آف پاکستان. تو میں اگلے روز جو ہے وہ کراچی کے عالم دین صاحب کی بات سن رہا تھا. وہ بیچارے جو ہے وہ بار بار وہ بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، حکمران اور رعایا حکمران، اور بھی حکمران کو ہم نے امانت دی ہے، ہم شہری ہیں. وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا نا، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں. یہ جو پاکستان کے 22 کروڑ اور 30 لاکھ لوگ ہیں، یہی ریاست کا، یہی وفاق کا، یہی حکومت کا موضوع سخن ہونا چاہیے. تو اس میں یہ جو وفاق کی نزاکتیں ہیں، وسائل کی تقسیم، بنیادی طور پہ بات جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے کہ وسائل کی تقسیم، پانی کی تقسیم، پیسے کی تقسیم، فیصلہ سازی کی تقسیم، اور پھر ان صوبوں کو جتنے زیادہ صوبے مضبوط ہوں گے فیڈریشن اتنی مضبوط ہوگی. تو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی بھائی؟ آج بھی سندھ وفاق کا جھگڑا، ویسٹرن انٹرسٹ کا جھگڑا ہے، پیوستہ مفادات کا جھگڑا ہے، اور ہم نے اس ملک میں جمہوری شعور اور سیاسی شعور کو پھلنے پھولنے نہیں دیا. ہم لوگ جو ہے یہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم جس ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے شہریوں کی حفاظت اس کا مقصد ہے. اور پاکستان کے دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ اپنا صحیح معنوں میں دفاع نہیں کر سکتی اگر اس کے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے نا. اس کا ریاست کے ساتھ شہری کا جو گامگت کہتے ہیں اس کا ایکتا نہ ہو، اس کی جڑت نہ ہو. تو ہم اگر لوگوں کو ڈس امپاور کریں گے، اگر لوگ جو ہے اس بات سے مایوس ہوں گے کہ انہیں انصاف نہیں مل سکتا، اگر لوگ اس بات سے مایوس ہوں گے کہ ان کی محنت کے باوجود جو ہے ان کا معیار زندگی بہتر نہیں ہو رہا ہے، وہ بیچارے تعلیم حاصل کرتے ہیں 16 برس 14 برس، اور ہم انہیں یکساں نصاب کی جو ہے وہ چکی میں دے دیتے ہیں. یہ یکساں نصاب جو ہے یہ ہمارے معیار تعلیم کو مزید گرائے گا. اس کو کائنڈلی ڈونٹ ٹیک دس ان دا سینس آف مذہبی کنٹروورسی. میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے صوبوں کو جاننا، اپنی تاریخ کو جاننا، اپنے کلچر کو جاننا، یہ ہمارے وفاق کی اکائیوں کا حق ہے. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ارے بھائی کیا اگر کانٹو آرگومنٹ تو یہ آتا ہے نا کہ 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہم کانٹوں سے آفس کے اندر جو ہیں وہ کاغذ جو ہیں ان کے اوپر پنیں لگایا کرتے تھے. کامن پن نہیں تھی، یہ نہیں تھا. لیکن آج ہم اس کے بعد سے اکنامکلی ہم نے پروگریس کیا، ہم ایٹمی قوت بنے، ہم نے جو ہے وہ
ڈیمز بنائے, ہم نے مطلب ہم نے ایوب ایرا کے اندر ترقی ہوئی ہے, موٹر ویز بنی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں. آج بھی ہم انفراسٹرکچر کی طرف جا رہے ڈھاکہ ہیں. میں کہا کرتے تھے کہ صاحب آپ آ کے 1947 میں دیکھتے یہاں پہ کیا حال تھا, یہ سب ہم نے بنائے ہیں. ارے بھائی ہمارا ٹیکس قرضے لیے گئے ہیں, ہم نے ادا کرنے ہیں, یہ قوم پہ بوجھ ہے, ٹھیک ہے. اور ہماری جو پالیسیز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جب عوام کی صحیح معنوں میں شرکت ہو تو اس طرح کی پالیسیز بنیں گی. ہماری ترجیحات جو ہے وہ درست نہیں ہے. بے شک اس ملک کا جو شہری ہے نا سر, وہ ان حالات میں جب آلموسٹ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے اس کا بندوبست جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو چکا ہے. وہ لکڑی سے, اس کو لکڑی دو وہ کرسیاں بناتا ہے, اس کو لوہا دو وہ اس کے ساتھ کام. پیپل آر پروڈکٹیو, تخلیقی بھی ہیں اور پیداواری بھی ہیں. ریاست پیداواری نہیں ہے, میری یہ رائے ہے. یہ لوگوں نے جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, یہ ذاتی جگاڑ ہے, یہ ذاتی مشقت کی ہے لوگوں نے. اور یہ جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ بدعنوانی کا رجحان پایا جاتا ہے, اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ دے آر ناٹ شیور کہ ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا. وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا پیسہ باہر کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی ہم نے جو ایک سے زیادہ دفعہ کیا, ہم نے جو نیشنلائزیشن والا کیا وہ اٹ واز آئی بلیو ویری انوائز ٹو سے دا لیسٹ. یہ جو ہم نے 98 میں لوگوں کے جو فارن کرنسی اکاؤنٹس تھے وہ فریز کیے, ویری انوائز. یہ جو ہم غیر ضروری جنگوں میں الجھتے ہیں, آئی بلیو ویری ویری انوائز. اب میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا, لیکن اب یہ ٹی آر ٹی کو پرائم منسٹر نے جو ہے وہ انٹرویو میں کہا کہ وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں. کس بات؟ پرائم منسٹر آف پاکستان ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے. ایک منٹ سرکار, پاکستان کے دستور پہ اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق پہ کمپرومائز کرنے کا مینڈیٹ پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. وہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ اور ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. 1 2 اگر آپ اس میں سے میرے آرٹیکل 20 کا جو مجھے تحفظ ہے, آپ جانتے ہیں نا 19 جون 2014 کا چیف جسٹس صدوق حسین جیلانی کا فیصلہ, آرٹیکل 20 اس ملک کے لوگوں پہ کوئی وہ مذہبی آزادی دیتا ہے کہ کسی کا عقیدہ دوسرے پہ انفورس نہیں کیا جا سکتا. صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس آرٹیکل 25 ہے, جیو اور جینے دو کا اصول ہے. بالکل, وہ آرٹیکل 20 میں انشرائنڈ ہے. اور ہمارے پاس آرٹیکل 25 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اکوالٹی آف آل سٹیزنز. آپ نہیں مجھے بتا سکتے کہ عورت کا درجہ کم ہے, میں نہیں اس کو مانوں گا. بالکل صحیح. ہم پاکستان میں داخل ہوئے تھے تو ہم نے اپنی ہیومن ڈگنیٹی کمپرومائز نہیں کی تھی, اور بلکہ اس کو بڑھانے کے لیے داخل ہوئے تھے, زیادہ تحفظ کے لیے داخل ہوئے تھے. ہمیں اب وہ لوگ جو ہے یہ درس دیں گے جو ریاست نہیں سمجھتے, جو تاریخ نہیں سمجھتے, جغرافی نہیں سمجھتے, جو صرف جو معیشت نہیں سمجھتے, ان سے کہیں نا وہ جہاں ہیں وہاں چلائے, وہاں چلائیں, اب وہاں چلائیں معیشت, وہاں چلائیں انڈسٹری. سو دیئرفور آئی ایم ایبسلیوٹلی repugnant to the idea of negotiating the dignity, the freedoms, the liberties of the citizens of Pakistan. These cannot be mortgaged. ان کو یرغمالی نہیں بنایا جا سکتا کسی کے جو ہے پسماندہ ذہن کا. اچھا, تو اب یہ تو وفاق کی نزاکتوں کے حوالے سے سرسری سا جائزہ ہم نے پیش کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا بلاگ جو ہے وہ 20 منٹ کا ہوتا ہے اس میں. تو اگلا موضوع آپ کس پہ ہم بات کریں؟ میرے خیال میں تعلیم پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں تعلیم پہ بات کرنی چاہیے, اس کی نٹی-گریٹی میں جانا چاہیے, ہمیں فارن پالیسی پہ بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فارن پالیسی والا شاید معاملہ پہلے آتا ہے, کیونکہ اس وقت ہماری جو کریڈیبلٹی ہے, ہماری جو ساکھ ہے, وہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی آف دی نیشنز ہے, جو بین الاقوامی برادری ہے, اس میں بہت نیچے ہے, اور ہم اس کو نہیں اٹھا پائیں گے اگر ہم اپنے شہری کو احترام نہیں دیں گے. جو بات اس میں یہ سمجھیے کہ یہ کامن تھریڈ ہے ان ساری باتوں میں. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے کمیونٹی آف نیشنز کے اندر عالمی برادری میں ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ہماری خارجہ پالیسی کب کن ادوار میں کیا رہی, اور اس کا پھر آؤٹ فال پاکستان اور پاکستان کے عوام کو. ظاہر ہے یہ پالیسی بنانے والے آج ہیں, کل چلے جائیں گے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگتنے عام آدمی کو پڑتے ہیں. اب بھی جو ہے ابھی حال ہی میں امریکن کانگریس میں سینٹ میں جو ایک بل آیا ہے, وہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ جو ہے اس پہ اور خارجہ پالیسی, اس موضوع پہ انشاءاللہ کل یا اگلی نشست کے اندر آپ کے ساتھ وجاہت مسعود صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوگی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.